بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، سادات، غیر سادات، مومنین و مومنات، آج کا جو درس 11 رمضان المبارک القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں ہو رہا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے حقیقت انسان. یہ جو انسان ہے یہ کیسے بنا تھا، یہ کیوں بنا تھا، مقصد حیات کیا ہے، انسان کامل کون ہے، انسان ناقص کون ہے. سب سے پہلے تو سمجھ لیں یہ جو لفظ ہے انسان، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے انس. انس کا مطلب ہے محبت، یعنی انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر محبت ہو. جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کو انسان نہیں کہا جاتا. دوسرا یہ نوٹ کر لیں کہ الانسان مرکب خطا و نسیان، انسان بنا ہے خطا سے اور نسیان سے، اس لیے انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انسان بھول بھی جاتا ہے، یعنی انسان غلطیوں کا پتلا ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے کہ یہ توبہ کر کے اپنے ذریعے پہ واپس آ جائے. خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَخُلِقْنَا الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ڈگری مل جائے ہمیں ڈاکٹر کہا جائے، ہمیں پی ایچ ڈی مل گئی ہے مجھے ڈاکٹر کہیں، میں نے اکاؤنٹنٹ کر لیا مجھے سی پی اے کہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں جیسے گرمی ہوتی ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، کہتے ہیں اے سی چلائیں، گاڑی میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، سینٹرز میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں بڑے کوٹ لے لیتے ہیں، چادریں لے لیتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان ضعیف پیدا ہوا ہے. جی انسان میں اور حیوان میں سملیرٹیز بھی ہیں. جو انسان میں اور حیوان میں سملیرٹیز ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے. انہیں بھی ٹھنڈ لگتی ہے، ہمیں بھی ٹھنڈ لگتی ہے. گرمی انہیں بھی لگتی ہے، بھوک انہیں بھی لگتی ہے، ہمیں بھی لگتی ہے. مگر انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان حرام کبھی نہیں کھائے گا. جانور نے تو بس پیٹ اپنا پورا کرنا ہوتا ہے، حرام ہو یا حلال. انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے. خداوند تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دیا ہے کہ وہ دیکھ کے سمجھ کے کوئی چیز کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا. یہ انسان اور حیوان کی ڈفرینس تھی. اب دیکھتے ہیں یہ انسان کیسے بنتا ہے. انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک بدن ہے اور دوسرا تن ہے. اور بدن بنایا جاتا ہے 4 چیزوں سے، مٹی سے، آگ سے، پانی سے اور ہوا سے. اس لیے دیکھا جاتا ہے دنیا میں صرف اور صرف 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مٹیالے ہوتے ہیں جو متواضع یعنی مغرور نہیں ہوتے. دوسرے ہوتے ہیں جو ہمیشہ شائع رہتے ہیں.
شرم و حیا والے، یعنی پانی ریزمبل کرتا ہے حیا کو. پھر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ غصہ کرتے ہیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ غصہ، گھر والوں کے ساتھ غصہ، جاب پہ غصہ، گھر میں غصہ، کیونکہ ان کے اندر آگ زیادہ ہوتی ہے. اور چوتھا انسان ہوتا ہے جو ہوا سے، وہ سمجھتے ہیں وہ سب سے اوپر ہیں. They think they're the boss of everyone. یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. خداوند تعالیٰ نے ہمیں بیلنس میں پیدا کیا ہے. 25% ہوا ہے، 25% پانی ہے، 25% مٹی ہے اور 25% آگ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ توازن رکھیں، بیلنس رکھیں. اگر ہم بیلنس نہیں رکھیں گے تو اگر جو حیا والا ہے اس کی پھر جنریشن ہی نہیں بڑھے گی. وہ اپنی بیوی سے حیا کرتا رہے گا، بیوی اس سے حیا کرتی رہے گی. ایک صلوات بھیج دیں. تو بیلنس کی بہت ضرورت. جو مٹیالے لوگ ہیں وہ اتنے شرمائیں گے کہ اگر کوئی سانپ آ جائے تو وہ سانپ کو بھی اپنا دوست بنا لیں گے. تو ہمیں چاہیے توازن رکھیں، بیلنس رکھیں. دوسری چیز، جیسے انسان روح بنتی ہے 4 چیزوں سے. روزۃ البیان نے آغا نشپوری لکھتے ہیں ان اللہ خلق ارواح من 4 اشیاء، کہ خداوند تعالیٰ نے نور کو 4 چیزوں کا بنایا ہے. پہلی چیز وہ کہتے ہیں والدلیل علی، پہلی چیز ہے نور. والدلیل علی ذالک تمثل علی اعیان تمثل اذان تطہر ایدی. وہ کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نور سے بنے ہیں کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ کرنٹ ہے. جیسے ہی مین سوئچ آف ہو جائے گا، نور چلا جائے گا. وہ ساری چیزیں تو ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، مگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی کیونکہ نور نہیں ہے اس میں، مین سوئچ آف ہو گیا ہے. دوسری چیز آغا نیشپوری کہتے ہیں ومن جوہر الطیب، کہ ہم خوشبو. اور وہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب تک روح ہمارے باڈی میں رہتی ہے ہم سے تعفن نہیں آتا. جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، اپنے قریبی چاہنے والے بھی کہتے ہیں کہ اس کو جلدی دفنا دو کہ تعفن نہ پھیل جائے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز آغا نیشپوری لکھتے ہیں کہ وَمِن جَوْهَرِ علم، روح اس سے بنتا ہے جس میں علم ہو. وہ دلیل ذالک، اس کے دلیل یہ ہے کہ جتنا انسان پڑھا ہو وہ اپنے حیات میں، اپنی لائف میں جتنا کرے اس کے پاس علم ہے. جیسے آئنسٹائن نے کتنے فارمولیز لکھے تھے کیونکہ وہ زندہ تھا. آغا ابوالقاسم خوئی نے کتنے فتوے لکھے تھے، مگر جب وہ مر گئے ہیں، مرنے کے بعد آپ ان سے ایک فتویٰ نہیں پوچھ سکتے یا آئنسٹائن سے ایک اور فارمولا نہیں لکھوا سکتے. چوتھی چیز آغا نیشپوری لکھتے ہیں وَمِنَ الْجَوْهَرِ الْبَاقِيَ وَحَيَاتِ، باقی و حیات، جب تک روح زندہ ہے آپ زندہ رہیں گے. اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ توازن رکھیں. خدا جیسے 25% نور ہے، 25% خوشبو ہے، 25% علم اور 25% حیا و بقا. صلوات بھیج دیں. مولا علی کا قول ہے، مولا کہتے ہیں اگر انسان اس سب کو بیلنس کر رہے تو وہ ایسے ہو جائے گا جو فرشتے سے بہتر، اور اگر ان میں امبیلنس ہو جائے گا تو وہ جانور سے بھی پستر ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے ان سب میں بیلنس رکھیں. ایک تیسری چیز باڈی کو بناتی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. یہ حق ہوتی ہے، یہ باڈی کو اور روح کو کنیکٹ کرتی ہے. جب تک نفس رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں پاؤں چلتے رہتے ہیں. جیسے ہی حق بند ہوا انسان مر جاتا ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کل نفس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت ہے. ہمارے ہاں ایک عبادت کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، بڑی داڑھی ہو، جب میں حج پہ جاؤں سب کو بتا کے جاؤں، جب میں عمرہ پہ جاؤں سب کو بتا کے جاؤں، میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے سب کو پتہ چلے، آج میں نے قرآن پڑھا ہے سب کو پتہ چلے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے سب کو پتہ چلے. ایک تو یہ کہ عبادت ہے.
ایک دوسری عبادت ہے نہیں، یتیموں کو پیسہ بھیج رہے ہیں پوری زندگی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، رات کو شب نماز پڑھتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ایک یہ عبادت ہے۔ امام علی کہتے ہیں، امیر المومنین مولا کائنات، مولا کہتے ہیں بندوں کی خاطر اللہ کو نہ چھوڑنا اور اللہ کی عبادت کے بہانے کو لوگوں کو نہ چھوڑنا۔ تو ہمیں چاہیے جو زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں، جو زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں وہ حقوق الناس بھی بھول جاتے ہیں، حقوق زوجہ بھی بھول جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے رائٹس بھول جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے رائٹس بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیلنس رکھیں۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا امام ہم عبادت کریں اور پورا دن مسجد میں گزارے؟ امام نے کہا آپ کو عبادت کی فلسفی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم اپنی زندگی کو عبادت بناؤ، مگر عبادت کو اپنی زندگی بنا دو۔ جہاں جاؤ، سکول میں جا رہے ہو، جاب میں جا رہے ہو، جاب سے آ رہے ہو، بچوں کو لینے جا رہے ہو، تو خدا کا ذکر ہمیشہ آپ کے لب پر رہے۔ جہاں جائیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں بیلنس فور میں پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مجلسیں وغیرہ، لیکچرز وغیرہ، حج پہ جائیں، اپنے نفس کو پاک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں۔ اگر آپ بیلنس رکھیں گے تو آپ فرشتے سے بھی افضل ہو سکتے ہیں۔ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، آگے بہت لمبی گفتگو ہے، تو اگر کوئی سوال ہے تو۔ بمحمد بعلی بفاطمۃ بالحسن بالحسین۔ یا اللہ اس درس کا ثواب، آج کے افطار کا ثواب، نماز کا ثواب، قرآن کا ثواب، آج کے ہمارے اسپانسر مسٹر عباس رضا اور شیر علی کے مرحومین کو جائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، حج و زیارات ہمیں نصیب فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔